اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو میں نے ڈز گاڈ ایگزسٹ کے عنوان پر 5واں پارٹ بنایا، تو چوتھا پارٹ فورتھ، تو ایک پارٹ اور بنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں آگے اور باتیں سوال آئیں گے۔ بہتر یہ ہے وہ سوال آنے سے پہلے ہی میں جواب دے دوں کہ اگر آپ کسی کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ موسیٰ نے یہ فرمائش کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، بتا دیا، وہ تفصیل آپ جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو دیکھی نہیں جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اسی بحث میں ایک سوال آیا تھا، میں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی جاوید اختر کو بولا تھا، جواب میں 3 مہینے ہو چکے ہیں، شاید کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا نہیں معلوم، دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، آپ کو مل جائے گا، ٹیبل آف وزڈم میں وہ آپ کو مل جائے گا۔ خیر، بہرحال اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کسی کو اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سمجھائیے انسان اور جانور کا فرق کیا ہے۔ جانوروں میں ایٹ لیسٹ بلٹ ان اتنی سمجھ ہے کہ وہ ایک فیمیل ایک وقت میں ایک ہی میل سے پریگننٹ ہوتی ہے، لیکن انسان اتنا بے حیا بے شرم ہو گیا ہے کہ ناجائز رشتے قائم کرتا ہے، لیول سے نیچے گر جاتا ہے، اتنا شعور ہونے کے باوجود بھی، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی۔ چلیے، بات کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہی میں بدنام ہو چکا ہوں کہ نگیٹو باتیں زیادہ بتاتا ہوں۔ مشکل یہ ہے، نگیٹو باتیں ہیں پھیلی ہوئی اتنی، اور لوگوں کو جگہ جگہ کے منہ پہ پانی مار کے اٹھانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی آپ کو کیا فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ آپ ایک اچھائی کو بھی قبول کر رہے ہیں، ایک برائی کو بھی قبول کر رہے ہیں، یہ دونوں مکس کریں گے تو خراب ہو جائے گا نا۔ آپ کے پاس ایک سالن ہے، کوئی چیز ہے، اس میں پرانا سالن 6 دن پرانا سالن مکس کر کے بنائیں گے، دونوں خراب ہو جائیں، وہ تو ہے ہی خراب، یہ بھی خراب ہو جائے۔ خیر، آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سمجھانا ہے کہ میں عالم ارواح میں تھا، اور یہ بات مجھے صرف قرآن ہی سمجھا سکتی ہے اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیسے سمجھایا جائے؟ تو اس کے لیے آپ کو پوری قرآن سمجھنا پڑے گا، خود عربی لینگویج سیکھنا پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑ کے رکھنا پڑے گا۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہے تعلق، اقیم کا مطلب ہے قائم رکھو، قائم کرو، قائم کا مطلب ہے پرماننٹلی چلنا۔ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا، کہاں ہے پوچھے گا کوئی بھی۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، تو سوال کرے گا کہ پھر کیا ہوا، بند کیوں ہو گیا؟ تھا میں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قائم کرو، قائم رکھو، اللہ سے تعلق کو جوڑ کے رکھو، بار بار پوچھو کہ یا اللہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں تیری کتاب سے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو گئے، آپ عمل کر رہے ہیں، تو آپ کا اہدینا صراط المستقیم قبول ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوچھتے ہیں اور آپ گناہوں سے چڑنے لگے ہیں، جھوٹ بولنے سے کندراہٹ محسوس ہو رہی ہے، دھوکہ دینے سے نفرت ہو رہی ہے، بے حیائی کے کاموں سے اندر سے نفرت چڑ محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعوذ قبول کر لیا۔ بتائیے آج تک کس نے بتایا یہ بات آپ کو؟ کسی مسجد کے امام صاحب سے، کسی بڑے عالم کی کتاب سے، کسی بڑے عالم کے ویڈیو سے آج تک آپ نے یہ 3 فارمولے سیکھے ہیں؟ تعوذ کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا، اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ۔ تم قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو سنسیئرلی بولو، اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں اور بہکاووں سے تو اپنی پناہ میں لے لے، محفوظ کر دے۔ اللہ اگر نے لے لیا اللہ نے، تو آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو بھٹکانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ جب محفوظ ہو جائیں گے، پھر کتاب ہاتھ میں لیں گے، اللہ بتا اب میں کیا کروں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، آگے بھی کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ وہ کیسے؟ کہ تیری عبادت کے لیے جو تو نے کتاب بھیجی ہے، اس میں کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہیں کرنے کے کام ہے، اس کی وضاحت مجھے چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، تو میں استغفار کروں گا، مجھ میں کئی جو کمزوریاں ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کا ثبوت یہ ہے، ہدایت مانگیں گے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ قرآن پہ عمل کریں گے، برائیوں کو چھوڑیں گے۔
اس نے جو چیزیں منع کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی عبادت ہے۔ جب آپ اس عبادت پہ آئیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر جب دعوت دیں گے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ کا استغفار بھی قبول ہو گیا۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری۔ یہ بات کو پوری طریقے سے سمجھیے۔ یہ اب آپ جب دعوت کا کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو قرآن یہ بتائے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم۔ اذ اخذ ربک، رب ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے، وہ پالنے والا ہے۔ تمہیں عالم ارواح سے پال رہا تھا، باپ کے نطفے میں ٹرانسفر کیا، وہاں بھی پالتا رہا، باپ کے نطفے سے ماں کے رحم میں آیا، وہاں بھی پالتا رہا، رحم سے تم باہر نکل کے دنیا میں آئے، یہاں بھی پالا، یہاں سے نکل کے برزخ میں جاؤ گے، وہاں بھی پالے گا، وہاں سے نکل کے جنت یا جہنم میں جاؤ گے، وہاں بھی پالے گا، وہاں سزا دے گا، یہاں انعام دے گا۔ یہ 7 جنم ہو گئے نہیں ہو گئے آپ کے پورے؟ بتائیے۔ اسے کہتے ہیں رب۔ رب کا مطلب یہی ہے کہ وہ کنٹینیوٹی میں ہے۔ اذ اخذ ربک من بنی آدم، تمام آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، جب کہ ان کو ظاہر کیا۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان کی پشت سے نکالا، ٹھیک ہے، وہ ذریتہم، ان کے آگے آنے والی تمام اولاد، سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس نے پوچھا تھا الستُ بربکم۔ یہ رب کے لفظ میں کنٹینیوٹی ہے، بولو میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اشہدہم علی انفسہم، پہلے ان کو ان کی زندگی دکھا دی۔ جن بچوں نے کہا تھا کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ دنیا میں جانا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو شعور آنے سے پہلے وہ مار دے گا۔ جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو مارنے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ کو غزہ میں کیوں بچے مر رہے ہیں؟ یہ آپ نے ایک فارمولا استعمال کیا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے رائٹر تھے، رائٹر ہیں، شاعر بھی ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، جو پورا میڈیا اٹھا رہی ہے۔ بچے مر رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہو رہا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی؟ وہ بچوں نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں کلیئر کر دیا کہ آپ مجھے، ہم کو اس جرم میں پکڑ رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ پہلے پورا سورہ اعراف پڑھیے، اس کی 170، 171، 72، 73، یہ پورا رکوع پڑھیے، بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استعانت کریے، دعا کریے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے بتا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ جو بچوں کو، جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دکھا دی اور بتا دیا کہ یہ امتحانات تم سے لیے جائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اتنے تکلیفوں میں بھی تم کو صبر کرنا ہے، اتنی خوشیاں حاصل کر کے بھی تم کو صبر کرنا ہے، کیونکہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی میں نے تمہیں دی ہے امتحان کے لیے، اور امتحان کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تمہیں عقل دی گئی ہے۔ 33% تمہیں اپنی عقل استعمال کرنا ہے، 33% دنیا والے اپنی عقل یا بدماشی استعمال کریں گے، آخری 33%، 34% اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کیلکولیشن کو سمجھنا پڑے گا۔ اور 1% میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کچھ چیزوں کو فکس کر دیا ہے، تمہاری پیدائش، تمہارا رزق، تمہارا جوڑا، عزت اور ذلت اور موت، بس۔ یہ باتوں کو سمجھیے اور سمجھائیے، لوگوں کو بتائیے یہ زندگی فیصلے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ زندگی امتحان لینے کی جگہ ہے۔ آپ کو اپنا پاسٹ ہی نہیں معلوم، آپ کو اپنا فیوچر نہیں معلوم۔ آئیے بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ کوئی بھی آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اوکے، آپ کہتے ہیں اللہ کا وجود ہے، ٹھیک ہے نا، اوکے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس نے بھی دی تھی کہ ایک کمرہ بند ہے۔ اب ایک آدمی یہ چیلنج کر رہا ہے اس میں کوئی ہے، دوسرا آدمی چیلنج کر رہا ہے اس میں کوئی نہیں ہے۔ بیسیکلی دونوں جھوٹے ہیں، کیونکہ دونوں نے کمرہ کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اس دن نظر آئے گا جس دن، قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو پتہ چل جائے گا کہ گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ ایگزسٹ۔ فیصلہ تو وہاں ہونے والا ہے۔ یہاں آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ویزیبل انویزیبل میں آ گئے۔ اللہ ویزیبل نہیں ہے، انویزیبل ہے۔ اللہ کا وجود، اللہ پر ایمان، یہ ایک غیبی چیز ہے۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں فلاں مقام پہ مجھے جانا ہے، تو آپ راستہ بتائیے، تو وہ راستہ بتاتے ہوئے بتائے گا بیٹا آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، ایک لیفٹ ٹرن آئے گا، سگنل سے لیفٹ مڑنا ہے۔ آپ نے سگنل نہیں دیکھا لیکن آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا،
یہ ایمان بالغیب ہے. آگے راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا. جب آپ پریکٹیکلی وہاں جائیں گے تو آپ کو سگنل بھی ملے گا، راؤنڈ اباؤٹ بھی ملے گا، اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے، جو قرآن میں بتا دیا گیا. آپ قرآن پڑھے بغیر اس انویزیبل ہستی کو محسوس کرنا چاہیں گے تو بغیر قرآن کے نہیں محسوس کر سکیں گے. ان کی سنائی ہوئی، ان کی دیکھی دکھائی ہوئی، یہ باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ ہمیشہ غلط راستے پہ رہیں گے. اگر آپ قرآن پڑھ کے سمجھیں گے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھیں گے، وقیم الصلاۃ، تو آپ کا صحیح راستہ طے ہوگا، صحیح ہدایت ملے گی. پھر آپ کو توفیق ہوگی کہ اسی دعوت کو آپ آگے تک پہنچا سکیں گے جو میں کر رہا ہوں. لوگ گالیاں دے رہے ہیں، دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اسی راستے میں شہید ہو جاؤں گا. میں نے اپنا حلیہ نہیں بنایا کیونکہ مجھے پیسے کمانا نہیں ہے. میں نے اپنا کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی ٹوپی نہیں پہنائی کیونکہ مجھے لوگوں کو ٹوپی نہیں پہنانا ہے. میں الحمدللہ انٹرٹین ہوتا ہوں، انٹرٹین کرتا ہوں لوگوں کو حدود میں رہ کے. حلال حرام کی تمیز میرے پاس ہے. وائس کو زیادہ بڑھا کے سننا حرام ہے، کانوں کو تکلیف ہوتی ہے، حرام ہے. سریلے گانے کو بے سرے میں گانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک میجرمنٹ دیا ہے. سا رے گا ما پا دھا نی سا ایک رینج ہے. یہی چیزیں ہیں 7 سر. اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں 6 دنوں میں دنیا کو بنایا. وہی 7 چیزوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کو سر میں گائیں گے، آپ تال میں رہیں گے تو حلال ہے، بے سرے گائیں گے تو حرام ہے. چلیے اب اس پہ بھی فتنے اٹھنے والے ہیں، آنے دیجیے. تو آپ پہلے یہ طے کر لیجئے، میں کام کر رہا ہوں، قرآن کی دعوت دیجیے، لوگوں کو قرآن سے سمجھائیے، اور یہ بتائیے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہم پہلے سے طے کر کے آئے ہوئے ہیں. یہ ایگریمنٹ عہد الست جو ہے وہ یہ جانوروں سے نہیں لیا گیا. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا، ہم نے دیکھ لیا ہے. تو جو بچے آنے سے انکار کر دیے ان کا کیا ہوگا؟ پھر ان کو جنت میں خادموں کی نوکری ملے گی، کیونکہ ان کو انعام نہیں دیا جائے گا، ان کو وہاں جنت میں خادموں کی پوزیشن ملے گی. جہنم میں ڈالنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اتنا پرابلم نہیں ہے. آپ صرف اپنے آپ کا تزکیہ کر کے آئیے، پیوریفیکیشن کر کے آئیے، گندگیوں سے، حرام کاموں سے، برائیوں سے بچ کے آئیے. بہت زیادہ نیکی کرنے کی چکر میں مت جائیے. پہلے برائی چھوڑنے کا بندوبست کیجیے، آپ کو جنت مل جائے گی. جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، برائیاں چھوڑنا زیادہ ضروری ہے. جنت میں جانے کا آسان طریقہ. اس کے بعد ایک نیکی بھی اگر رہے گی تو آپ کو چھوٹی جنت تو ملے گی. میں ہر بار بتاتا ہوں یہ بات. تو ہم پہلے ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں. یہ بات سمجھائیے لوگوں کو. ہر جمعے کی مسجد میں ہر امام کو، ہر مفتی کو، ہر جگہ یہ دعوت دینی پڑے گی. یہ آیت آپ کو تورات میں بھی ملے گی، زبور میں بھی ملے گی، انجیل میں بھی ملے گی. یہ سب ملے گا آپ کو، یہ سب ہے. آپ اس پہ کام کیجئے. اس کے بعد یہاں سے ہم کو جانا ہے ایک دوسری جگہ پہ، دوسری جگہ جانا ہے. وہاں عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں ہمیں رکھا جائے گا. وہاں ٹائم لیمٹ نہیں ہے. پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہ سب باتیں سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر پہ ایمان لانا پڑے گا. علم سیکھنے کے یہ بنیادی اصول ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات سمجھانا تھا آپ لوگوں کو، اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا. بے شمار ویڈیوز میرے پڑے ہوئے ہیں، آپ ضرور دیکھیے. اور کوئی سوال ہے تو مجھے پوچھیے، اپنا نمبر بھیجیے، میں آپ کو کال کروں گا. مجھے ای میل کیجیے، میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اٹھائے جو منہ میں آیا بولتے رہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا میوزک حلال کیسے ہے، حرام کرنے کا کیا مطلب ہے. حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ سوائے رب کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نا، سورہ تحریم پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، آپ ہوتے کون اس کو حرام کرنے والے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر اللہ کے حلال اور حرام کو خراب کر دیں گے؟ ہاں، اگر میں گانا گاتا ہوں، اگر مجھے میوزک پسند ہے تو کیا میں حرام کام کو حلال کر لوں گا؟ آپ کو اگر نفرت ہے میوزک سے تو آپ کہہ تو رہے ہیں یہ حرام ہے، لیکن اتنی محبت ہے کہ بیٹھ کے گانے سن رہے ہیں، گا رہے ہیں بھی، ناچ رہے ہیں بھی لوگوں کے ساتھ. یہ خیر تفصیلی بات کرنے کی نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی عقل استعمال کیجئے، تھوڑا ٹھنڈے رہیے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیے، برائیاں چھوڑیے. اس کے بعد ہی ہدایت ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہدا للمتقین. بات وہیں سے شروع کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کے اندر وہ بات کی سمجھ پیدا ہو کہ میں کوئی جانور، کتا بلی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. السلام.